ویلکم جی، آپ تشریف لائے. دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ اس وقت پورے پاکستان کی نظر جو ہے نا وہ ضمنی الیکشن میں بائی الیکشن میں ملتان کے حلقہ پی پی 217 پہ ہے، جس میں شیخ سلمان نے جو کہ بزنس مین کا بیٹا ہے وہ، اور اس کا مقابلہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کے ساتھ. اصل تو مقابلے میں شاہ محمود قریشی ہے نا، لیکن الیکشن ان کے بیٹے زین قریشی لڑ رہے ہیں. تو پورے پاکستان کی نظریں اس حلقے میں لگی ہوئی ہیں. یہاں اب تک جو میں سمجھتا ہوں جو صورتحال ہے وہ 55-45 ہے، یعنی ابھی بھی 55 کے اوپر سلمان قریشی ہے اور سلمان نعیم ہے، اور 45 پہ زین قریشی ہے. اچھا دیکھیں، اگر اس حلقے کا ہم کمپیریزن کریں نا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سلمان نعیم کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، اور یہ جو ہمارے مخدومین ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اور زین، ان کے ہاتھ ہمیشہ سے گدی نشین ہے، تو ان کے ہاتھ ہمیشہ سے نیچے والے ہاتھ ہیں. اچھا وہ ڈلیور تو انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے، ان کی ڈسپینسریاں بھی چل رہی ہیں، ان کی عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جبکہ 1985 سے الیکشن کے پروسیس میں ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی، اور شاہ محمود قریشی اچھی شہرت رکھتے ہیں. ان کے یہ ہے کام کسی کا نہیں کرتے. اگر ان کا میں لوکل لیول پہ کمپیریزن یسریٰ گیلانی سے کروں تو یسریٰ گیلانی کا ہاتھ کا وہ بہت بہت سخی ہے، اور وہ جتنے قلم کے سخی ہیں اتنے ہی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ قلم کے بخیل ہیں. دیکھیں اس وقت وہ وزیر خارجہ رہے، پہلے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ رہے. اگر میں ان کا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کروں، انڈیا بنگلور اس وقت ہب ہے دنیا میں، بنگلور کا نام ہے آئی ٹی میں، اور آئی ٹی میں بنگلور کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسی بڑی آئی ٹی کمپنی ہے جس میں انڈیا کا یا بنگلور کا آدمی نہ ہو. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیا سے ایک وزیر خارجہ تھے جو کہ پہلی مرتبہ وزیر خارجہ بنے. میرا نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، میرے پاس کہیں لکھا پڑا ہے. تو وہ جب وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے 4-4.5 سال کے عرصے میں 6,000 نوجوانوں کو، بنگلور اور مختلف علاقوں کے نوجوانوں کو انہوں نے اسکالرشپ لے کے دیے، اور انہوں نے امریکہ اور اس کے بعد جاپان اور مختلف چائنا، ہر دنیا کے ہر ملک میں انہوں نے آئی ٹی کی فیلڈ میں ان لوگوں کو بھیجا، اور وہ 6,000 بندہ انقلاب لے کے آ گیا. آج انڈیا آئی ٹی کے حوالے سے بہت بڑا نام بن چکا ہے. اور اگر ہم مقابلہ ان کا پاکستان کے یہ سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کریں تو میرا خیال ہے، میرے سامنے جو میں اس خطے میں پچھلے 25 سال سے دیکھ کے بیٹھا ہوں، تو میرے خیال میں تو 6 بندے یا 7 بندے بھی نہیں نکلیں گے جنہیں انہوں نے کہیں باہر اسکالرشپ لے کے دیا یا بھیجا ہو، یا پھر کوئی ایسی بات، یا بالکل کوئی بڑی چھپ چھپا کے اگر کسی کی خدمت کی ہو اس کے بارے، جی بالکل اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا ہے کہ یو این او میں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں آ رہی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یو این او میں سیٹ کروایا. یہ جو ایک پرانا مائنڈ سیٹ ہے نا اس خطے میں، جو الیکشن پرانا مائنڈ سیٹ الیکشن لڑ رہا ہے نا جی، اس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا زین قریشی ہے، اس میں مخدوم باسط سلطان ہے، اس میں سیف الدین کھوسا ہے ڈیرہ غازی خان سے، اور اس میں لودھرا سے ہیں اپنا نذیر بلوچ. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پرانا مائنڈ سیٹ جو الیکشن لڑ رہا ہے. پارٹی ہائی جیک کوئی بڑی ہے، ہاں پارٹی ہائی جیک کی بات ہے وہ بات اور ہے. میں اگر اس وقت کمپیریزن کروں نا جی پی پی 217 میں ساؤتھ پنجاب کو اوور آل اگر میں 217 میں اگر دیکھوں نا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی لوگوں کی خدمت نہیں کی، انہوں نے کوئی لوگوں کو نا اکوموڈیٹ نہیں کیا. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں شاہ محمود قریشی کے اوپر کرپشن میں کبھی کوئی خاص الزامات آج تک نہیں لگے جتنے اس دور میں لگے. ایک یہاں کا ایسا ہی لڑکا تھا، ایک عام سا لڑکا، مظہر غالب، مظہر شیخ اس کا نام تھا.
اس کو بنا دیا گیا اپنا چیئرمین فوڈ ملتان. اس کا دفتر ملتان میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا. جتنی بھی آٹا جو سبسڈائز آٹا جتنا بھی تھا اس کا کوٹا مقرر تھا 1500 بوری روزانہ. ایک بوری کے اوپر سبسڈی تھی 375 روپے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ تو چھپا ہوا ہے. وہ تقریباً 4.5 ساڑھے 4 سے 4.5 لاکھ روپیہ ڈیلی کماتا تھا, اور 3 سال اس نے کمائے ہیں. بالکل بالکل. کوئی آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی, آپ مظہر شیخ پوچھ رہے ہیں. مظہر شیخ موٹر سائیکل پہ پھرنے والا ایک لڑکا قریشی صاحب نے بنوایا اسے شام. اور زین قریشی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب سے قریشی صاحب کے اوپر میں آج بھی الزام نہیں لگاتا, لیکن زین نے قریشی صاحب کی 30-40 سال کی 1985 کی جو ساکھ تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا 3 سال. دیکھیں یہاں رانا جبار تھا ایک چیئرمین اپنا ایم ڈی اے کے, اس کو نکالا گیا کرپشن میں. بزدار وزیر اعلیٰ بزدار نے انکوائری کروائی, سابق وزیر اعلیٰ نے. انکوائری میں ثابت ہوئی ان کی کرپشن, ان کو نکالا. شاہ محمود قریشی صاحب اپنے بیٹے کے دباؤ میں آ کے لڑ پڑے اور اس کو چند ماہ کے بعد واپس چیئرمین وائس چیئرمین ایم ڈی اے بنوایا. اور یہاں پہ ہر ٹاؤن جس کے پاس نہ سہولت تھی, نہ سڑکیں تھی, نہ سیوریج تھا, نہ بجلی تھی, ان کو ایم ڈی اے کی منظوری ملی اور کھلے عام بولیاں لگی. ریڈی کے اوپر بکا ہے ایم ڈی اے ملتان میں. اچھا جی, بالکل. اور دوسری بات, ایک بدنام ترین آدمی اس شہر کا جو کہ پتی بناتا ہے, پتی یہ اس میں وہاں سے اپنا یہاں ایک قصبہ ہے ہمارا, اب تو تحصیل بن چکا ہے, چوک سرور شیخ چوک منڈا, وہاں سے وہ چنے کا چھلکا اور اس میں مختلف چیزیں ڈال کے خون کا, جانوروں کا خون اور رنگ ڈال کے پتی بنانے والے ایک شیخ طاہر پتی والے, مشہور شیخ طاہر پتی والے, ان کو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بنایا. تو یہ جو کچھ کیا اس مرتبہ وہ کیا مخدوم زین قریشی نے, شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی نے. اور شاہ محمود قریشی صاحب بے بس ہے اپنے بیٹے کے سامنے. بالکل جو میں نے دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم لکھتے نہیں ہیں, ہم لکھ نہیں سکتے لیکن جانتے تو ہیں نا. دیکھیں ہمیں بہت کچھ پتہ ہے. اس وقت وہ مظہر شیخ جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ سیدھا سے پہلے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ, اور جس دن اس کو کوٹا یا کوٹے کے برابر ملوں سے پیسے نہیں ملتے تھے اس دن پھر کون فوڈ کے افسران کو گالیاں دیتا تھا یہ بھی ہر کوئی جانتا ہے. اچھا, اس حوالے سے لوگوں کے دلوں میں ہے کہ زین قریشی صاحب کا رویہ کیسا رہا, کیسے انہوں نے اس شہر میں جو بری شہرت کے حامل لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کو پنجاب میں کرپشن کی اگر بات ہے نا, جو بزدار صاحب نے کیا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے. ابھی دیکھیں ڈیرہ غازی میں مقدمہ درج ہو گیا نا, ابھی ان کی اسکیمیں 199 اسکیموں کی اسکروٹنی شروع ہوئی ہے, جن میں سے کئی اسکیموں میں بالکل کاغذات میں موجود ہے, موقع میں موجود ہی نہیں ہے. تو یہ سارا بزدار صاحب کا کیا جا رہا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کرپشن جو ہے نا, کرپشن ایک پاکستان کے خون میں شامل ہو چکی ہے, آپ کی عوام کے خون میں شامل ہو چکی ہے. اور کرپشن یہاں سے بالکل, اگر وہ کہے نا کہ عمران خان صاحب ہاں وہ خود بے ایمان نہیں ہے, وہ خود کرپٹ نہیں ہیں, وہ خود مخلص ہیں اور وہ واقعی لیڈر ہیں, لیکن جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے پاس کھوٹے سکے ہیں, عمران خان کے پاس بھی بہت سے کھوٹے سکے تھے. لیکن لوگ دیکھیں, لوگ اب اچھا جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہوں گی لیکن اس کی ساری غلطیاں ان کی ایک چیز نے معاف کر دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو زبان دے دی, اب لوگ سوال کرتے ہیں. ورنہ اس خطے میں تو منشی جاتے تھے اور بتا کے آتے تھے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہے, آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, اور وہ لوگ جا کے جس کو کہا پرچی تھما دی جاتی تھی, وہ گاؤں کے نمبردار کو یا کسی علاقے کے چیئرمین کو یا وہاں کا جو بڑا ہوتا تھا اس کو پرچی تھما دی جاتی تھی, وہ گھروں میں بھیجتے تھے اور ووٹ پڑ جاتے تھے. جی بالکل. یہاں تو ہم نے وہ دور بھی سنا کہ الیکشن کے بعد الیکشن لڑنے والے کو 4 پیسے خرچنے کی بجائے 4 پیسے بچ جاتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں.
لوگ بولتے ہیں، اور شاہ محمود پہ بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے نہیں، ان کے بیٹے کی وجہ سے. دیکھیں قرآن مجید میں تو اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، تو وہ زین قریشی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے آزمائش ہے. تو وہ دوسری طرف جو شیخ اپنا ہے سلمان نعیم، اس کا والد شیخ نعیم، وہ عجیب ہی آدمی ہے، بہت ہی زیادہ وہ دلیر، اور بہت بس ایک ضدی، اور وہ جس بات پہ اس نے کھڑا ہو جانا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اور مقابلہ کر رہا ہے بڑا سخت. کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ الیکشن جیتیں گے. جی ان کا والد، اور سلمان نعیم اکلوتا بیٹا ہے اپنے باپ کا، لیکن وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور کمپین بڑی کمپین انہوں نے اٹھائی. اچھا، ان کے خلاف کوئی مزاحمت بھی نظر آ رہی جو پارٹی تبدیل کی اور خان کے بیانی کے خلاف گئے جب یہ؟ مجھے وہ کوئی انہوں نے شادی کر لی، نکاح ہو گیا، لڑکی، وہ بہت اچھے خاندان، بہت معزز لوگ تھے، بہت پڑھے لکھا خاندان، مہاجر تھے، راجپوت تھے، اور اچھا ان کی بیک گراؤنڈ تھی. والد ان کا آفیسر تھا. تو وہ اس قسم کی باتیں، عزت کے جب معاملات آ جائیں تو پھر بات نکلتی ہے. تو وہ میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا، مجھے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ اس میں اپنا رول پلے کریں. تو میں نے باسط سلطان کو فون کیا. باسط اس وقت کینیڈا میں تھے. جو میں نے ساری بات بتائی، میں نے کہا یہ آپ کے پالتو ہیں، یہ آپ کے بغیر واش روم بھی نہیں جا سکتا پورا خاندان. تو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ جب عبداللہ شاہ بخاری اللہ نے ذریق رحمت تھے، وہ حیات تھے، تو تھانوں میں کس کی ٹانگیں تڑوانی ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو چھڑوانا ہے، کس کو گرفتار کروانا ہے، یہ حکم عبداللہ شاہ بخاری کے چلتے تھے. اور یہ سارے پیغام لانے والے، لے جانے والے وہی تھا. وہ نظر یا نظر اس کا نام ہے، نظر یا نظیر، نظر اس کا نام ہے. میں نے باسط سلطان کو فون کیا، میں نے انہیں کہا جی یہ ایسا ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب میں 3-4 دن میں واپس آ رہا ہوں، اور جس دن واپس آیا یہ بچی آپ کو 100% واپس بھیج جائے گی. میں نے کہا وہ وہاں سے باہر نہیں ہے. 4 دن بعد واپس آئے. خیر اس کے بعد باسط سلطان صاحب لیت و لال سے کام لینے لگے. میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جو آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے پارسا، یہ بڑے معزز، اور یہ اتنے لوگوں کی نمائندگی کرتے، ان کا اندر کیا ہے، ان کے اندر کیا کچھ ہے ہم جانتے ہیں. لیکن ہماری بات میں مجبوریاں ہیں، ان کے استحقاق مجروح ہو جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے ادھر پیر خورشید کالونی ہے اپنا، ادھر اس کے ساتھ گلگشت کالونی کے ساتھ ملتان، وہاں کا بہت بڑا گھر ہے. تو میں بچی کے ایک عزیز پہلے کہنے لگی آپ کو ملوا دیتے ہیں، بچی کی والد کو نہیں ملواتے. میں نے کہا جی والد کو ملوائیں. خیر بڑا اس کے بعد میں گیا. اب کمرے میں بیٹھا ہوں، وہ بچی بیٹھی ہے، اور باسط سلطان MNA صاحب بیٹھے. پوری کوشش کر رہی 2-2.5 گھنٹے میں. لیکن وہاں جو میں نے سین دیکھا کہ اگر باسط سلطان صاحب چاہتے تو کسی کی عزت واپس جا سکتی تھی. لیکن اس رات میں وہاں 2:30 بجے تک بیٹھا رہا. اس رات جو میں نے کرختگی باسط سلطان صاحب کے چہرے میں دیکھی ہے، وہ میں الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا. ہمیں بیٹیوں میں، ہر بندہ بیٹیوں والا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو میں تو ایک باپ کے طور پہ، ایک باپ کے نظریے سے وہاں گیا تھا کہ کسی کی عزت ہے تو اگر ہم کسی کی عزت بچائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں محفوظ رکھتا ہے. میں تو ایک عزت کے تحفظ کے لیے گیا تھا. لیکن 2-2.5 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد میں وہاں سے ناکام واپس آیا. پھر یہ ہوا، سنگ دل ہیں یہ لوگ، کیا اتنے سنگ دل ہیں؟ نہیں، ظلم ان کے خون میں شامل ہے. یہ ظلم کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ ظلم کے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کو ظلم جب تک یہ اذیت نہ دے دیں ان کو چین نہیں آتا. تو ان لوگوں کا اصل میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بے نقاب ان لوگوں کیا. آپ یقین کیجئے، میں نے ایک باپ، لڑکی کا ایک بھائی، وہ میرے دفتر میں کس قسم کی مجبوری اور کس قسم کی وہ قسم پسری کی تصویر بن کے بیٹھے رہتے تھے. لوگ شرم کے بعد بیٹے کی میں اس بیٹے کو نہیں دوں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بیچارے کی نظریں جھکی ہوئی ہیں،
کہ جی کوئی راستہ نکل آئے مرنے. اب وہ باپ کہتا تھا جی میں نے اس سے 2 چھوٹی بیٹیاں بھی بیانی ہیں, میں نے خاندان میں کیا کہوں. پھر یہاں تک باسط سلطان صاحب کی منتیں کی گئی کہ ہم اس رشتے کو قبول کرتے, آپ ایسا کریں 2 گھنٹے کے لیے لڑکی کو گھر بھیج دیں اور بارات لے آئیں تاکہ لڑکی باعزت طریقے ہم اس کو 10 بندوں میں رخصتی کر دیں, اس کی ویڈیو بنا لیں. آپ یقین کیجئے کہ باسط سلطان اس پہ بھی راضی نہیں ہوا. یہ ایک تو سنی سنائی بات, یہ ہڈ بیتی ہے, یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. اور یہ میں کسی بھی مسجد میں برحلف جو میں یہاں کہہ رہا ہوں, میں برحلف میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارا واقعہ اسی طرح بتا سکتا ہوں. یہ لوگ جو ہے نا, یہ لوگ یہ خدا کی قسم انتہا درجے کے بے رحم لوگ ہیں. مین کیا تھا بندی ہو جاتی ہے, نظر نہیں آتا مین کیا جو ہے وہ ان کو ٹکٹیں نہیں دیتے ہیں. یہ سسٹم ہے, اس سسٹم میں لیکن اب یہ ان کی مت ٹوٹ رہی ہے. اب ان کا یہ جو ہے نا ان کا نظام, اب عام بندہ ان کو سوال کرتا ہے, ورنہ ان کو سوال کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورا زور لگا لیا اور میں اس باپ کے سامنے شرمندہ ہوں, میں اس بھائی کے سامنے میری نظریں جھکی ہوئی ہیں. اس میں وکلاء بھی ہمارے کوئی دوست شامل تھے, باقاعدہ ان کے گھر گئے, وہاں تک گئے, اور لڑکی جس گھر میں پلی بڑی وہاں 6 اے سی, 2 گاڑیاں, 3 گاڑیاں. اور جس لڑکی گھر میں لڑکی بیائی گئی, جو اغوا کر کے لڑکا اس کو لے کے گیا, وہ پہلے کہیں سے شادی شدہ تھا, اس نے وہاں سے شادی ختم کی. آپ یقین کیجئے اس کا باپ گلی میں خوانچہ لگاتا تھا جس کے اوپر برفی بنا کے بیچتا تھا ایک گاؤں سے. آپ غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر بھی وہ باپ راضی ہو گیا کہ چلے جی جو ہمارے مقدر, ہم 2 گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آ جائے, پیچھے سے آ کے ہم ویڈیو بنا لیں, ہم خاندانوں کا کہ شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے دفاع کی, کر دی شادی. آپ اندازہ لیں باسط سلطان صاحب اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے. پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ, لڑکی کی ماں اور باقی جو بہنیں عزیز و کار, وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے کمبل لے کے شدت کی سردی میں ساری رات باسط سلطان کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بیٹی سے ملاقات کروا دیں. وہ ہمارے منہ پہ انکار کرتے ہیں. رات 2:30 پونے 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اب وہ لڑکی ان کے باسط ایسے کرتا ہے, چلو اٹھو, چلو بھی جاؤ اپنے والد کے ساتھ جاؤ. لیکن کیوں کہتا ہے؟ اذیت دینا ان کے خون میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہے نا اس مرتبہ کبھی تو ایک میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک اللہ علیہ کری کرامت کرے, وہ ناروال میں وہ گولی لگ گئی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے. طیب سعید ایک ایس پی تھے مظفر گڑھ میں. وہ ایماندار آدمی تھا, تو سنگل ٹریک تھا لیکن ایماندار تھا, بہت ایماندار تھا. تو جب وہ مظفر گڑھ میں ایس پی تھے تو اس وقت ان باسط سلطان کے والد صاحب نے خود کو ضلع بدر کیا ہوا تھا. باسط سلطان کے والد صاحب تب جتوئی سے ہیڈ پانجنا جاتے تھے, ہیڈ پانجنا سے بھاگپور آتے تھے, وہاں سے ملتان آتے تھے, مظفر گڑھ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھیں, ظلم کرتے تھے. ظلم وہ بھی بہت کرتے تھے, ظلم باسط بھی بہت کرتا ہے. اور اس وقت وہ ظلم ان کے سامنے آ رہا ہے. میری معلومات اب تک کی یہ ہیں کہ باسط سلطان ہار رہا ہے. پھر وہاں ایک اور سابق ایم پی ہے احمد کریم کسور لنگڑیال, وہ اس کا بھی 12-13 ہزار اپنا ذاتی ووٹ ہے, تو وہ بھی شامل ہو چکا ہے معظم جتوئی کے ساتھ انہی کے خلاف. تو وہاں سے تو مجھے معظم جتوئی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. علی پور سے مجھے مقابلہ ہے, وہاں یاسر عرفات جو ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقت میں ہے, زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے سکرین شاہ بخاری. اچھا اب یہ تو دونوں حلقے مظفر گڑھ کے ہو گئے. علی یہ جو آپ لودھرا کی بات کر رہے ہیں, تو لودھرا میں عامر اقبال شاہ تو جیت رہا ہے, بالکل کلیئر جیت رہا ہے, کیونکہ زوار وڑائے صاحب جو ہیں وہ یہاں سابق وزیر تھے, پہلی مرتبہ جیتے, بیلجیم سے کوئی پیسے لے کے آئے, خاصے پیسے والے ہیں. دیکھیں وہ یہاں پہ آباد کار تھے, لیکن انہوں نے مقامی سرائکیوں پہ مقامی لوگوں کے خلاف مقدمے درج کروائے,
انہوں نے برادریزم کے حوالے سے اپنی برادری کو پروموٹ کیا، باقی لوگوں کے خلاف انہوں نے بہت ظلم کیے، اب وہ ان کے آگے آ رہا ہے۔ اور عامر اقبال شاہ اور ان کے والد اقبال شاہ یہ بہت اچھی ریپیوٹ کے لوگ ہیں۔ اقبال شاہ پہلے جیت چکے ہیں میں نے، عامر اقبال وہاں سے جیت رہا ہے، یہ لودھرا دنیا پور والا جو حلقہ ہے۔ اور دوسری طرف مقابلہ ہے عزت جاوید کا، وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور نذیر جو بلوچ ہے وہ مسلم لیگ کے ہیں، لیکن اس میں تیسرا ایک کینڈیڈیٹ ہے پیر رفیع الدین شاہ، وہ بھی سابق ایم پی ہے۔ تو وہاں اس وقت مسلم لیگ اور کا جو امیدوار ہے، جو متحدہ جو اپوزیشن اس وقت حکومت ہے، جو حکومتی اتحاد کا امیدوار ہے، وہ تیسرے نمبر پہ ہے نذیر، اور دوسرے نمبر پہ وہاں اس وقت عزت جاوید آتا ہے یا پیر رفیع الدین شاہ آتا ہے۔ وہاں پہ مقابلہ ہے۔ عزت جاوید کی شہرت اچھی ہے، شریف آدمی ہے، کیپٹن ہے آرمی کا ریٹائرڈ، اور یہ صورتحال۔ اب اگر ہم وہاں دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں، تو ڈیرہ غازی خان میں سیف الدین کھوسے کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ امجد فاروق کھوسے کا بیٹا، کھوسا کا بیٹا ہے وہ عبد القادر، وہ جیت رہا ہے۔ وہ کس کی ٹکٹ پہ آیا ہے؟ وہ اس کے بعد نون کی ٹکٹ ہے، لیکن وہ آزاد جیتے تھے۔ آج وہ نون کی ٹکٹ واپس بھی کر دے وہ پھر بھی جیت جائیں گے۔ ان کے ڈیرہ آباد رہتا ہے، انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، کام کرتے ہیں لوگوں کے۔ جبکہ یہ جو ہیں اپنا سیف الدین کھوسا، ذوالفقار کھوسا صاحب کے رابطے ٹھیک تھے، لیکن ان کے بیٹوں کے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے رابطے نہیں ہیں۔ آج رابطوں کا الیکشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سے تو ڈیرہ غازی خان میں وہ جیت رہا ہے اپنا عبد القادر، تو ابھی تک یہ صورتحال ہے یہاں کی۔ باقی لیا میں بھی جو ہے وہ مقابلہ ہے، اور پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ گین کر رہا ہے بہت زیادہ تیزی سے، لیکن ابھی بھی وہاں پیپلز پارٹی اور نون کا مشترکہ جو امیدوار ہے وہ وڑائچ ہے، ابھی اس کا نام میرے ذہن میں آ جائے گا، تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مقابلہ کیسر مکسی کے ساتھ ہے۔ اچھا وہاں دونوں ہی قبضہ مافیا، دونوں ایک ہی قسم کے، وہ سمجھیں گے ان کے ایک ہی کماش ہے۔ اب دیکھیں کون سا قبضہ جیتتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ تحریک انصاف نے اچھی خاصی سیٹیں مگر کلین سیٹ کیا تھا ملتان میں، تو وہ اس کو تو کافی ڈینٹ پڑا ہے ان کی اس وجہ سے، جو ہم بتا رہے تھے شامل کے بیٹے ہو گئے ان کے۔ دیکھیں وہ ڈینٹ نہیں ہم کہہ سکتے، ایک حلقہ ہے نا جی، تو ایک حلقہ ہے۔ شاہ محمود نے انا کا مسئلہ بنا لیا، انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کر نہیں سکے، بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر نہیں سکے۔ اور اب دیکھیں اب اس وقت قریشی صاحب، عمران خان صاحب کا دیکھیں، ایک آدمی جو 1985 سے الیکشن میں ہے، جن کے والد سابق گورنر رہے، جو ایک سیاسی خاندان ہے، وہ اپنی تقریروں میں عمران خان کے بیانیے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی چاہتے تو انڈیا کے منسٹر کی طرح 600 نہیں 6000 نہیں تو 600 بندہ تو باہر بھجوا ہی سکتے تھے یونیورسٹی میں، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے خدمت کی، اور کسی سے چھین لیتا ہے۔ ان کے پاس انہیں اللہ نے لوگوں کی خدمت کی توفیق بہت زیادہ دی ہوئی ہے، سلمان نعیم کو اور اس کے والد کو۔